الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا کہ ہر ملک کے اندر اس کی ایک کرنسی ہوتی ہے. پاکستان کی کرنسی روپیہ ہے، انگلینڈ کی کرنسی پاؤنڈ ہے، سعودی عربیہ کی کرنسی ریال ہے، دبئی UAE کی کرنسی درہم ہے، امریکہ کی کرنسی ڈالر ہے. تو ہر ملک کی اپنی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جس ملک میں انسان رہتا ہو، اگر وہاں کی کرنسی انسان کے پاس موجود ہے تو اس کی زندگی سہولت کے ساتھ گزر جاتی ہے. اگر زیادہ ساری کرنسی ہے تو وہ پرسکون زندگی گزار لیتا ہے. وہ جہاں چاہے اچھا گھر خرید سکتا ہے، اچھی گاڑی خرید سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے، عیش آرام والی زندگی گزار سکتا ہے. اور اگر اس کے پاس اس ملک کی کرنسی نہیں ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جس طرح اس دنیا کے اندر کرنسی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے آخرت کی بھی ایک کرنسی بنائی ہے اور اس کو کہتے ہیں نیکیاں. وہ جو کرنسی کا نام ہے اس کا نام کیا ہے؟ نیکیاں. جس بندے کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی وہ قبر میں بھی آرام کرے گا، حشر میں بھی آرام کرے گا. لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے، یہ صاحب عرش کے سائے میں ہوگا. یعنی وہاں پہ حشر والے دن بھی اس کو ایئر کنڈیشن ملا ہوگا. پھر پل صراط سے عام لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہوگا تو یہ پرصراط پہ بھاگتا ہوا تیزی سے نکل جائے گا، جیسے کوئی چیز اڑتی ہوئی چلی جاتی ہے. اسی طرح پل صراط کو پار کر لے گا. پھر جنت میں تھوڑی نیکیوں والے نیچے والے درجے پہ ہوں گے، چونکہ اس کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی تو یہ اوپر والے درجے پہ موجود ہوگا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس اس کو نصیب ہو جائے گا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں کر لیں. جتنی نیکیاں ہم اپنے نامہ اعمال میں اکٹھی کر سکتے ہیں ہمیں اکٹھی کر لینی چاہیے. ہماری چاہت ہونی چاہیے کہ ہم نیکیاں کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر دوبارہ نیکیاں کریں. ہمارے بعض بزرگ اکابرین وہ اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ انسان ان کے معمولات دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. کتابوں میں ان کے واقعات پڑھتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے اتنی عبادت کر لیا کرتے تھے. چنانچہ کتابوں میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی 70 سال کی عمر تھی اور 70 سال کی عمر میں وہ روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے.
یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. انسان عمرے پہ جاتا ہے، ایک عمرہ کرتا ہے اور پھر اس ٹرپ کے اندر 5 10 20 طواف کر لیتا ہے. بہت کسی نے کر لیا تو 25 30 طواف کر لیے. وہ اپنی 70 سال کی عمر میں 70 طواف کیا کرتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ 13 14 سال کی عمر کے تھے. ایک دفعہ وہاں پہ عمرے پہ گئے، حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ ساتھ تھے. تو حضرت جی نے طواف کے حوالے سے ترغیب دی کہ طواف کرنے چاہیے. اور پھر یہ بزرگوں کا واقعہ سنایا کہ 70 سال کی عمر تھی اور روزانہ 70 طواف کرتے تھے. تو آپ لوگ روزانہ 70 طواف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ٹرپ میں، یہ جو ایک ٹرپ ہے ہفتہ 10 دن یہاں ہے، اس کے اندر 100 طواف ہی کر دیں. چنانچہ چھوٹے بھائی سیفی تیار ہو گئے، فیملی ممبر تیار ہو گئے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے 100 طواف کرنے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ چند دن گزرے تو میں نے اپنے بیٹے سیف اللہ کو دیکھا کہ وہ لنگڑا کے چل رہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا ابو جی آج میں نے 20 طواف کیے تھے تو پاؤں پہ موچ سی آئی ہوئی ہے، چلنا مشکل نظر آتا ہے. فرماتے کچھ دن اور گزرے تو اس نے پاؤں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ طواف کر کر کے پاؤں کے نیچے چھالے پڑ گئے ہیں. یعنی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نے کئی دنوں میں اگر 100 طواف کرنے ہوں تو پاؤں کے نیچے چھالے پڑے ہوتے ہیں، چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ان بزرگوں کی زندگی کا معمول تھا کہ 70 سال کی عمر میں 70 طواف کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت سے محبت تھی. اچھا یہ 70 طواف اور 70 طواف نہیں تھے خالی، ہر طواف کے 2 رکعت واجب نفل، 70 ضرب 2 140 نفل. تو 70 طواف اور 140 نفل پڑھا کرتے تھے. رمضان المبارک قریب ہے، آپ کو پتا ہے رمضان المبارک میں 20 تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اور امام صاحب جب 20 تراویح پڑھاتے ہیں تو آخری تراویحوں میں سمی اللہ کی بجائے اوئی اللہ نکل رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ 20 تراویحیں پڑھنی مشکل ہوتی ہیں، اور وہ 70 سال کی عمر میں 70 طواف ایک معمول تھا اور 140 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور یہ ان کی زندگی کا ایک معمول تھا، باقی سب چیزیں الگ چل رہی تھی. وجہ کیا تھی کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ گئی تھی، نیکیاں کمانے کا شوق پڑ گیا تھا. پھر تلاوت قرآن مجید. کئی ایسے حضرات ہیں جو روزانہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھتے ہیں. کئی ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں اور گزرے بھی ہیں. حضرت دامت برکاتہم عالیہ اپنے استاد قاری محمد فتح محمد صاحب کا واقعہ سناتے ہیں. فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، ان کے گھر جایا کرتا تھا، ان سے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا. ان کی عادت تھی کہ جہاں بیٹھتے تھے قرآن مجید پڑھتے تھے. بس آپ دیکھتے تھے ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے اور وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے. روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کرنا ان کی زندگی کا معمول تھا. اچھا یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو بہت غصے میں ہیں، کوئی میرے سے بات نہ کرے، بس مجھے چھوڑ دیا جائے، الگ کر دیا جائے. نہیں، معمول کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی ملنے کے لیے آیا، سلام دعا کی، بات چیت کی، اور جیسے وہ گیا پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. اپنے زندگی کے معمولات چل رہے ہوتے تھے لیکن ساتھ ساتھ قرآن مجید چل رہا ہوتا تھا، اور خاموشی سے لب ہل رہے ہیں اور وہ قرآن مجید پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں سالکین حضرات یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. اکثر حضرات آ کے بتاتے ہیں کہ حضرت ہمارا معمول ہے کہ روزانہ کا ایک قرآن مجید ہم مکمل کرتے ہیں. تو ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ کا ایک قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو روزانہ قرآن مجید ایک مکمل پڑھتی ہیں. صبح اٹھتی ہیں، فجر پڑھتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بچوں کو جگایا، خاوند کو جگایا، ان کو ناشتہ وغیرہ دیا، تیار کیا، ان کو آفس بھیج دیا، بچوں کو اسکول بھیج دیا، قرآن مجید کھول کے بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا.
روزانہ عصر مغرب کے وقت عشاء کے وقت ان کا قرآن مجید مکمل ہوا ہوتا ہے۔ حضرت جدید احمد برکاتہ عالیہ ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آسٹریلیا گیا تو وہاں ایک بندے نے میری دعوت کی، میں اس نوجوان کی طرف چلا گیا تو ناشتے کے دوران اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارا اپنا ذاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا سنائیں۔ کہنے لگا کہ میری بیوی کی عمر 32 سال ہے اور وہ کینسر کی مریض ہے۔ ایک دن میں چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بریسٹ کینسر ہے اور یہ پھیل چکا ہے اور اس سٹیج پہ ہے کہ 1 سال کے اندر تمہاری بیوی فوت ہو جائے گی۔ اب اگر تم نے یہاں پہ اس کو دفنانا ہے تو اس کا انتظام انصرام کر لو، اور اگر واپس اپنے ملک پاکستان لے کے جانا ہے تو وہاں کا بندوبست کر لو، لیکن اس کے پاس ٹائم اتنا ہے، کینسر اتنا پھیل چکا ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے وہ بات اپنے تک نہ رکھی، میں نے گھر آ کے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ ڈاکٹر نے مجھے اس طرح بات کہی ہے کہ 1 سال آپ کے پاس ہے۔ تو آگے سے کہنے لگی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں شفا ہے، میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گی اور آج سے میں روزانہ ایک قرآن مجید پڑھوں گی۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ حضرت اس دن کے بعد میری بیوی نے ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ آج 4 سال گزر گئے، میری بیوی روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کرتی ہے اور الحمدللہ خیریت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر شفا رکھی ہے، تو اگر 32 سال کی نوجوان عورت روزانہ ایک قرآن مجید پڑھ لیتی ہے تو ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم روزانہ ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بیسیکلی پریورٹی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کس کو بنایا ہوا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد دنیا بنی ہوئی ہے پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور اگر ہمارے دل میں احساس ہے، خیال ہے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں دادا ابو رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ کی ایک منزل پڑھتے تھے، ہر 7ویں دن ان کا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہوتا تھا۔ تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کی زندگی کا معمول تھا کہ روزانہ کی ایک منزل پڑھنا، 7 دن میں اپنا قرآن مجید مکمل پڑھ لینا۔ 10,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی یہ اعمال کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہمت کی بات ہے، پریورٹی کی بات ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ان لمحات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، پھر ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ جائیں گے، پھر ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل نہیں ہوگا، پھر ہم وقت کی بھی بچت کریں گے، عبادت بھی خوب ڈٹ کے کریں گے۔ آپ بتائیں، آج دنیا کہتی ہے جی فجر میں نہیں اٹھا جاتا، فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ جی فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، باقی نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اگر بتائیں کہ اگر مسجد میں اعلان کر دیا جائے کہ جی فجر کی نماز جو پڑھنے آئے گا اس کو 10,000 روپے ملے گا، نیند کھلے گی یا نہیں کھلے گی؟ ہر بندہ مسجد پہنچا ہوا ہوگا۔ اور اگر اعلان کر دیں کہ جی 1,00,000 روپیہ ہر اس بندے کو ملے گا جو فجر کی نماز پڑھے گا، وہ جو لولا لنگڑا ہے نا جس سے چلا بھی نہیں جاتا وہ بھی مسجد پہنچا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ کہ جی آج اعلان ہوا تھا کہ 1,00,000 روپے ملے گا جو فجر کی نماز پڑھے گا۔ اب چونکہ دنیا کی قدر ہے، دنیا کے پیسے ملیں گے، ہم پہنچ جائیں گے۔ اگر آخرت کے اعمال کی قدر ہوتی تو ہمارے لیے فجر پڑھنا مشکل نہ ہوتا، ہمارے لیے فجر میں اٹھنا کوئی مشکل کام نہ ہوتا، کوئی بہانہ نہ ہوتا ہمارے پاس۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عبادت کا شوق عطا فرمائے تاکہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، ہمیں یہ نیکی کرنا پہاڑ نہ لگے، تسبیحات پڑھنا آسان ہو جائے، نماز پڑھنا آسان ہو جائے، تہجد کے لیے جاگنا آسان ہو جائے، ہمارے لیے ہر کام آسان ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق مل جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس دنیا کے اندر ایک بندہ سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے،
سردیوں کی لمبی راتیں جاگ کے گزار دیتا ہے، سردیوں کی لمبی راتیں جاگ کے گزار دیتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے جی کیوں جاگ رہے ہو؟ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، میٹھی نیند آرام کے مزے کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں سو رہے۔ تو کہتے ہیں جی مہینے کے اینڈ پہ مجھے 15-20 ہزار تنخواہ ملے گی اور وہ مجھے پیسے چاہیے ہیں، میں نے اس سے اپنا گزر بسر کرنا ہے۔ اب اس کو تنخواہ ملنی ہے، ساری رات جاگ کر گزارنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اگر ہمیں تہجد میں اللہ رب العزت کی رحمت کی اور برکتوں کی امید ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم تہجد کے نفل پڑھیں گے، اللہ رب العزت ہمیں نیکی عطا فرمائیں گے، پھر ہمارے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اٹھنا مشکل کیوں ہے؟ ہمارے دل کے اندر اہمیت ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں اہمیت آ جاتی ہے پھر اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل چیز نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین رات کا اکثر وقت عبادات کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اچھا پتہ کیسے چلا؟ ایک نوجوان تھا جو مقروض ہوتا گیا حتیٰ کہ 10,000 درہم کا مقروض ہو گیا۔ اب اماؤنٹ بہت بڑی تھی، دینی مشکل تھی، جو قرض دار تھے وہ مطالبہ کر رہے تھے، اور یہ نوجوان نیک بھی تھا اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا بھی بڑا شوق تھا، اکثر دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرما۔ چنانچہ ایک رات یہ بہت پریشان تھا، پریشانی میں رونے لگا اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نوجوان کیوں روتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور قرض ادا کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ، وقت کا بادشاہ ہے، اس کو کہو کہ وہ تمہارے لیے 10,000 درہم کا بندوبست کر دے۔ وہ نوجوان عرض کرنے لگا اے اللہ کے حبیب وہ میری بات کہاں مانے گا، وہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، میں اگر جا کے اس طرح کہوں گا تو وہ آگے سے مجھے کہے گا کہ تم سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، مجھے کیا پتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اس کو جا کر کہو تم ہر رات 30,000 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھتے تھے، چند دن سے تمہارے درود کا تحفہ مجھے نہیں پہنچا، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام ہے کہ تم اس بات پہ عمل کرو۔ چنانچہ وہ نوجوان بادشاہ کے پاس پہنچا، اس کو جا کر پیغام دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے؟ اس نوجوان نے بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا تھا جا کے سلطان محمود غزنوی سے کہہ دینا وہ جو 30,000 مرتبہ تم درود شریف ہر رات پڑھتے ہو اس کا تحفہ چند دنوں سے مجھے نہیں ملا۔ چنانچہ یہ بات کہی، سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، کہنے لگا ہاں میرا یہ وہ عمل ہے جو میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، حتیٰ کہ میری بیوی کو بھی اس کا نہیں پتا۔ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بھیجا ہے، اور چند دن مصروفیت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے میں یہ عمل نہ کر سکا، چنانچہ آج دوبارہ سے میں اپنا یہ معمول شروع کروں گا۔ انہوں نے اس نوجوان کے لیے 10,000 درہم کا انتظام کر دیا۔ اگر وقت کا بادشاہ ہے اتنی مصروفیت کے باوجود وہ روزانہ رات میں 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے تو ہم کیا صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے لیے کیا مصروفیت ہے؟ ہمارے پاس کون سی ایسی ایکسکیوز ہے کہ جو ہم پیش کرتے ہیں؟ ہارون الرشید وقت کا بادشاہ گزرا ہے، اس کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ ہر رات تہجد میں 400 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا، ہر رات تہجد میں 400 مرتبہ نفل پڑھا کرتا تھا۔ جی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ شاید لکھنے والے نے 40 لکھنا تھا، اس کے بجائے 400 لکھ دیا۔
جب مزید اس کے حالات زندگی کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ کئی مرتبہ وہ 800 رکعت بھی نفل پڑھ لیا کرتا تھا. وقت کا بادشاہ ہے اور 800 رکعت نفل ادا کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز بچتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نفل نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے لیے 4 رکعت نفل پڑھنا مشکل بنا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اس بات کا شوق نہیں ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں. دنیا میں اکاؤنٹ بیلنس جتنا بڑا ہوتا جائے بندہ خوش ہوتا جاتا ہے کہ جی اب 5 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، 20 لاکھ ہو گئے. یہ بیلنس جب بڑھتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ اب میں ملٹی ملینئر بن گیا. اسی طرح اللہ والوں کو نیک عمل کر کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانا زیادہ اچھا لگتا ہے. خوش ہوتے ہیں کہ آج میں نے یہ عبادت کی، میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھی گئی، یہ نیکی لکھی گئی. چنانچہ وہ لوگ لگے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. ان کے اعمال نامے نیکیوں سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا شوق عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. تہجد کے ایک رات میں انہوں نے 2 نفل کی نیت باندھی اور تلاوت شروع کی. اب تلاوت میں اتنا مزہ آیا کہ تلاوت کرتی گئیں حتیٰ کہ جب 2 رکعت نفل کا انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے. اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، کہنے لگی اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئیں کہ فاطمہ کے 2 رکعت نفل بھی اس میں مکمل نہیں ہوتے. ان لوگوں کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا گلہ اور شکوہ ہوا کرتا تھا کہ اے اللہ تیری راتیں چھوٹی ہو گئیں کہ 2 رکعت نفل کے اندر گزر جاتی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ پوری رات لمبی بستر پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور 2 رکعت نفل پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ ہمیں نیکیوں کا احساس نہیں ہے. اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ نیکیاں ہمارے کتنے کام آئیں گی، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گی، قیامت کے دن ہمیں دھوپ کی گرمی سے بچائیں گی، پھر ہمارے لیے عبادات کرنا مشکل نہیں ہوگا. تو آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا ہے. ہم نے نیکیاں کرنی ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہم نے نیکیوں سے اپنے نامہ اعمال کو بھرنا ہے. اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو بندہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے، جس کے اندر نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت ایک بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں. سبحان اللہ، کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں. وہ کون بندہ ہے؟ ایک قافلہ آ رہا ہے، سارے لوگ تھکے ماندے ہیں. ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، سب سو گئے. کیوں؟ کیونکہ سب لوگ تھکے ہوئے تھے سفر کی وجہ سے. ان میں سے ایک بندہ نہیں سویا، وہ اٹھا، اس نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ بندہ جو مصلی پہ کھڑا ہوا، اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں دیکھو جیسے باقی لوگ تھکے ہوئے تھے یہ میرا بندہ بھی تھکا ہوا تھا لیکن یہ سویا نہیں، میری رضا کی خاطر مصلی پہ کھڑا ہو گیا. یہ میرا کتنا اچھا اور پیارا بندہ ہے. تو اللہ رب العزت نیکی کا شوق رکھنے والوں کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں. ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا تذکرہ بھی فرشتوں کی محفل میں کرے. اللہ رب العزت خوش ہو جائیں کہ یہ میرا کتنا پیارا بندہ ہے، میری رضا کے لیے یہ کوششیں کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے. دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے اکابرین کے دلوں میں یہ جذبہ تھا، اس لیے وہ نیک اعمال کرتے ہوئے وقت گزارتے تھے، نیک اعمال کرتے ہوئے تھکتے تھے اور تھک تھک کے پھر نیک عمل کیا کرتے تھے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی،
ان کا نام حفصہ تھا، حفصہ بنت سیرین۔ یہ قرآن مجید بہت اچھی طرح پڑھا کرتی تھی، قاریہ تھی اور قرآن مجید سے محبت تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سال اعتکاف کے اندر گزار دیے۔ ایک کمرہ تھا، اس کے اندر رہتی تھی، وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھی، بچے قرآن مجید پڑھنے آتے تھے، وہیں پہ پڑھاتی تھی، کوئی ضرورت ہوتی تھی تو نکلتی تھی، ادروائز وہیں اسی کمرے میں اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ زندگی کے 35 سال انہوں نے وہیں پہ گزار دیے۔ جب رات کا وقت شروع ہوتا تھا، نفلوں کی نیت باندھ لیتی تھی، اللہ رب العزت کو قرآن مجید پڑھنا شروع کرتی تھی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے آنسو قابو میں نہیں رہتے تھے، گرتے رہتے تھے، روتی رہتی تھی۔ جہاں پہ قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ آ گیا، قبر کا تذکرہ آ گیا، گریہ زاری ہو جاتا تھا۔ 35 سال زندگی کے انہوں نے اسی معمول سے گزار دیے۔ تو ایسا بھی ہے کہ لوگوں نے 35 سال قرآن مجید پڑھتے ہوئے، مصلی پہ روتے ہوئے، نفل عبادت کرتے ہوئے گزار دیے۔ اب آپ بتائیں، جب کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے، پیش ہوں گے، اور دوسری طرف ہماری حاضری ہوگی، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ وہ لوگ تھے جو ساری ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور ہمیں ایک پارہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم وہاں پہ کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے؟ بغیر قرآن مجید کھولے پورا دن گزر جایا کرتا تھا، کیا شرمندگی کا عالم ہوگا۔ 5 فرض نمازیں ہیں، وہ اپنے وقت پہ ادا نہیں کرتے تھے۔ سوچیں کل قیامت کے دن کتنی شرمندگی ہوگی۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اتنی تلقین فرمائی کہ آپ کے آخری جو کلمات تھے وہ تھے کہ توحید پہ جمے رہنا، اور تمہارے زیر نگرانی کفالت جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، اور نماز کے اندر سستی نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازوں میں سستی کرتے ہیں کہ جی باقی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، فجر پڑھنی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات کا اہتمام کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے، اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا ہے۔ اسی لیے جب مومن بندہ فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں، یہ میرا بندہ دنیا سے تھکا مانا آیا ہے، اسے کہہ دو نم کنومت العروس، قبر کے اندر سو جائے جیسے دلہن تھکی ہوئی سوتی ہے۔ اب یہاں طالب علم کے دل میں سوال آتا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جاؤ؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ سو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا کہ جب دلہن سوتی ہے تو اس کو احساس اور خیال ہوتا ہے کہ جب میں جاگوں گی تو میرا خاوند ہی مجھے جگائے گا، کوئی دوسرا آج مجھے نہیں جگائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نم کنومت العروس، دلہن کی نیند سو جاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی نیکی میں، عبادت میں گزاری ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کل قیامت کے دن جب ہماری آنکھ کھلے گی، ہم اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، پروردگار عالم کو سامنے پائیں گے، ان کا مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے سامنے ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اللہ رب العزت ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے۔ کیا نیک لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے معمولات بڑھائیں، بھاگ بھاگ کر عبادت کریں، اور عبادت کر کے بھی یہ سمجھیں کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا، دوسرے لوگ ہم سے زیادہ نیک ہیں اور ہم سب سے آخر میں، سب سے نیچے ہیں۔ نیکیاں بھی کریں اور ڈرے بھی صحیح۔ کیوں؟ اگر نیکی کی اور دل میں عجب آ گیا تو ساری نیکیاں رائے گاہ چلی جائیں گی، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ایسی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تھکاوٹ کے سوا پھر کچھ نہیں ملے گا۔ تو کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے اسلاف کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے، اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں خوف غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے اوقات کی اہمیت ہمارے دل میں عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہم جتنی مرتبہ چاہیں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ کہنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پہ جنت میں اللہ رب العزت ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کے سائے کو طے نہیں کر سکتا، یعنی اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ اگر 100 سال بھی سوار اس کے نیچے چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اب ذرا حساب لگائیں کہ ایک سوار 100 سال دوڑے تو کتنا فاصلہ طے کرے گا، اور وہ کتنی زمینوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو اتنی زمینوں کے برابر ہمیں جگہ مل رہی ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ۔ آپ نے کبھی دنیا میں اتنی سستی کالونی دیکھی ہے؟ یہاں تو سبحان اللہ کو ایک مرلہ پلاٹ نہیں ملتا، جگہ نہیں ملتی، زیادہ کی کیا بات کرنی۔ تو دنیا میں ایک مرلہ زمین نہیں ملتی، اور اللہ رب العزت جنت میں اتنا بڑا درخت عطا فرمائیں گے کہ 100 سال تک بھی اس کے نیچے چلتے رہیں تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھنے پہ اتنا اجر ہے، تو 100 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنا اجر ملے گا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے گا ہمارے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم یہ اعمال کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک ہمیں موت نہیں آتی، جب تک زندگی ہے اس وقت تک ہم یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی زندگی ختم ہوئی عمل کرنے کا یہ چانس ختم ہو گیا۔ جب تک ہے سانس تب تک ہے چانس، جب تک سانس موجود ہے اس وقت تک یہ چانس موجود ہے۔ جب سانس ختم ہو گئی پھر چانس بھی ختم ہو گیا، پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ خواب میں نظر آئے، دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر رحمت کا معاملہ فرما دیا اور میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ اس نے پوچھا جی اور بتائیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بہت شوق تھا، تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر آپ کے کسی بندے کو قبر میں تلاوت کی اجازت مل سکتی ہے تو مجھے اجازت عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے اوپر مہربانی فرمائی اور مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت عطا فرما دی، تو میں ہر وقت بیٹھا قرآن مجید پڑھتا ہوں، نہ تھکاوٹ ہے، نہ نیند ہے، نہ کچھ اور ہے، میں ہر وقت قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ اس نے پوچھا اچھا جی کتنے قرآن مجید پڑھ لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 25,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نے 25,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ نے اتنے قرآن مجید پڑھ لیے؟ تو وہ کہنے لگے یہ 25,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا عمل آپ لے لو اور اپنا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا عمل مجھے دے دو۔ تو وہ کہنے لگا کیوں؟ انہوں نے کہا اب میں یہاں 25,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، مجھے اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا جو تمہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے اوپر مل جائے گا۔ تو واقعی اس دنیا میں جب تک سانس موجود ہے اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے پھر 25,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس پہ وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اب سبحان اللہ کہنا کون سا مشکل عمل ہے؟ ہم اپنے دنیاوی کام بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انسان ڈرائیو کرتا رہے ساتھ درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ پرائورٹی کی بات ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ کتنے نوجوان طالب علم ہیں، ان کو دیکھا کالج یونیورسٹی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور درود شریف ان کی زبان پہ ہوتا ہے، استغفار ان کی زبان پہ چل رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڑی میں بیٹھتے ہیں، میوزک آن کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ آپ کی پرائورٹی ہے، آپ نے اپنی زندگی کی پرائورٹی کس چیز کو بنانا ہے۔
کتنی عورتیں ایسی ہیں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں سورہ یاسین پڑھتی رہتی ہیں، یہاں کھانا مکمل ہوتا ہے کئی مرتبہ سورہ یاسین مکمل ہو جاتی ہے، جن کو سورہ یاسین نہیں آتی سورہ اخلاص ہی پڑھ سکتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہر عورت چاہے تو روزانہ ایک محل جنت میں بنا سکتی ہے، اگر شوق ہو تو انسان پھر یہ عمل کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کر لیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بندہ کھیتی وقت پہ بوتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، اور وقت پہ کھیتی نہ بوئی جائے تو پھر پھل بھی نہیں ملا کرتا۔ ہم وقت پہ کھیتی بوئیں گے اور آخرت میں اپنے وقت پہ اس کو کاٹیں گے۔ اس دن جب ہمیں نیکیاں ملیں گی، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اس دن ہمارے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ دوسروں کو خوشی سے دکھاتے پھریں گے کہ دیکھو ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، آؤ ذرا دیکھو میرے نامہ اعمال کو پڑھو، کیا کیا نیکیاں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کتنے اچھے اچھے نیک عمل تھے جو میں دنیا میں کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ایک دن اللہ رب العزت نے حساب کتاب لینا ہے، اسی لیے میں دنیا کے اندر یہ اعمال کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے۔ تو آج ہم محنت کریں گے، کل جنت کی نعمتیں پائیں گے، اور یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی۔ ایسی شاہی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی زندگی ملے گی کہ جس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی، ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہماری زندگی باقی رکھی ہے اس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہر گزرتا پل ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم نے عبادت زیادہ کرنی ہے۔ جب یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا پھر ہم بھاگ بھاگ کے نیکی کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔